اساتذہ نے ساڈا ایک سسٹم ہے اسی تواڈے ہاتھ تے نہیں جنوں پکڑ گیا کو جی شیخ الاسلام نے جنوں پڑ گیا کو شیخ الاسلام نے انجے ہی بس نہیں سمجھا گے شیخ الاسلام نے میں کہ یہیں دے نہیں ہوندے شیخ الاسلام ساڈا تے شیخ الاسلام بھی ہوئے تے خواجہ قمر الدین سیالوی ہوتا اور دوسری ایک آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ایک دم سے شیخ الاسلام کا جو یہ خطاب ہے یا لقب ہے انہوں نے اختیار کیا یہ انہوں نے بہت دیر سے یہ لقب اختیار کیا آج سے تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 22 یا 25 سال پہلے میرے مرشد حضرت پیر خاکی شاہ صاحب نے انہیں یہ خطاب دیا تھا شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام جس دین کے پیغام کو جس عشق رسول کے پیغام کو جس ربط قرآن کے پیغام کو گلی گلی کوچا کوچا عام کر رہے ہیں وہ پیغام ان کے سینے میں ان کے قلب و روح میں اتارنے والی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میری مراد استاذ الاساتذہ جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا عبد الرشید رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ. دوستو اور بزرگوں سب کو مبارک ہو. ابتدائی تعلیم کے لیے میرے پاس وہ تشریف لائے تھے. ان کے والد مرحوم ڈاکٹر فرید الدین صاحب نے ان کو بھیجا تھا. بچپن کا ان کا عالم تھا مگر بچپن ہی میں ان میں یہ شعور تھا کہ ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی اشراق قضا نہیں ہوئی چاشت قضا نہیں ہوئی اور سبق میں کوتاہی انہوں نے کسی وقت نہیں کی. جب وہ بے شعوری کا عالم ہوتا ہے اس وقت ان میں اتنا شعور تھا تو جب شعور میں آئے تو پھر وہ کیا کچھ نہ. Allah Ta'ala, and reviver of the 14th century, Imam Ahmad Raza Bayalvi, Rahimahullah Ta'ala, and know the reviver of the 15th century, Al-Shaykh, Dr. Shaykhul Islam, Tahirul Qadri Maddazillahu Ali. I want to ask you, what is the common thing between these revivers? Influence, writing, knowledge. تین چیزیں ہیں جو ریوائورز کے برابر ان میں کامن ہیں. ان کا اثر، ان کی کتابیں، ان کا نالج. شیخ الاسلام کے اثر کا یہ عالم ہے کہ میرے نالج کے مطابق 30 ممالک میں ان کے لیکچر جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں. اور علم کا یہ عالم ہے کہ ابھی جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے 6000 لیکچر نہیں 6000 ٹاپک ہیں لیکچر میں. دیر مچ ڈفرنس بٹوین لیکچر اینڈ ٹاپک. لیکچر 6000 میں بھی دے سکتا ہوں 100 تو رمضان میں دیتا ہوں. لیکچر 6000 نہیں ٹاپک 6000 ہیں. 6000 ٹاپکس کے اوپر مختلف ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا اور 1000 سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ یہ لکھ چکے ہیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے حضور سے بڑے خزانے لے کر قوم میں تقسیم کرنے تھے تو وہ خزانے پانے کے لیے سیدہ کائنات کے قدموں میں حاضر ہوئے اور ان کی سفارش سے توسل سے جو کچھ لیا دنیا دیکھ رہی ہے زمانہ دیکھ رہا ہے. پروردگار آپ کے درجات. Okay, I have traveled to 111 countries so far. Wherever I go, amongst the Indo-Pakistani communities, there had been Minhaj al-Quran, Minhaj al-Quran, Minhaj al-Quran. And it is all established by this noble and humble human being that Allah has raised in
the Islamic Republic of Pakistan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. برادران گرامی، وہ مجد جاں فضا آپ بانی تحریک منہاج القرآن حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زبان حق ترجمان سے سن چکے ہیں. یہ حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ قادری صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کی کوششوں میں برکت فرمائے، ان کی مساعی کو مشکور فرمائے اور ان کی قیادت میں اس کاروان ملت کو اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے کہا کہ علماء اس وقت فکر کے اندر تھے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. اس ٹائم پہ پھر اللہ رب العزت نے اہل سنت کے اوپر کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو حضرت قبلہ پروفیسر کی شکل میں اقبال کا شہین عطا کیا. وجدان یہ کہتا ہے، میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ طاہر القادری نے میرے مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ وفا کی ہے. قیامت کی صبح تک طاہر القادری کا نام بھی بلند ہو. ہم کمزور دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کر رہے تھے. محترم ڈاکٹر صاحب نے ڈائریکٹ قرآن و حدیث کے سالڈ، مضبوط اور سٹرانگ دلائل سے عالم اسلام میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ الحمدللہ تعالی ہم انہی نظریات کے حامل ہیں جو تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء نے بلا واسطہ اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائے اور وہ نسلاً بعد نسلاً ہم تک منتقل. میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی یمن سے حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر حضور کی قدم بوسی کی اور ساتھ عرض کیا، آقا یہ جو آپ کا غلام گزر رہا ہے نا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کو بتایا ہے؟ آقا میں نے اس کو ابھی بتایا تو نہیں. حضور نے فرمایا، سارے کام چھوڑ اور دوڑ کے جا اور اس سے کہہ کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. آج اس شہر اعتکاف میں ہزاروں بھائیوں اور ہزاروں بہنوں کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے. حاضرین سامعین تشریف فرما ہیں، بڑے غور سے سنیں. میں اپنی مرضی سے سیرا کہتا ہوں، میں نے کبھی بادشاہ کا قصیدہ نہیں کہا. اپنی مرضی کا آدمی ہوں اور ان کی محبت اور غوث پاک سے عقیدت کو دیکھ کر یہاں آیا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں. تو کمکمے چمک رہے ہیں مگر یہ کوئی خوشامد نہیں ہے، میں کھری بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ طاہر القادری صاحب کے اندر جو عشق رسول کی شمع روشن ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. غور طلب ہے. جو قلب طاہر میں ذات ختم الرسل کی ہے شمع عشق روشن. جو قلب طاہر میں، یہ طاہر دوسرے معنی میں بھی ہے کہ پاک دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن ہوتی ہے. جو قلب طاہر میں ذات ختم الرسل کی ہے شمع عشق روشن، اسی سے ہے ذوق پذیر محفل، اسی سے ہے جلوہ گیر صحرا. علماء کرام، مشائخ اہل سنت،
حاضرین محفل، آج پھر ہم یورپ کی عظیم الشان مرکزی مسجد گھمکور شریف میں حضرت قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری خلد اللہ جلالہ و ابد علینا ظلالہ آپ سے صحیح مسلم شریف کے دروس سے مستفیض ہوا چاہتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بھولے بھٹکے نوجوانوں کو جو کئی اپنا جالوں میں پھنستے پھنستے ہمارا گھر ہی خالی ہو رہا تھا، اس بندے نے ان کو ایک نظم میں ایک ضبط میں لا کر پھر انہوں نے تحقیق کا کام، تقریر میں تحقیق، گفتار میں تحقیق، ایک انداز اپنایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو میں ان کا احسان سمجھتا ہوں کہ وہ سجادہ نشین، وہ پیر صاحبان جو ہماری چٹائیوں پہ نہ بیٹھتے تھے نہ ہمارے مدرسے کے کمرے کو اس قابل سمجھتے تھے کہ ہم ظاہر ہے جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے اسے جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ، محمدیہ غوثیہ یا کوئی دیگر ادارہ اسے وارہ نہیں کھاتا، اس کے لیے بہتر جگہ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، وہ لوگ جو مدرسوں کی طرح منہ نہیں کرتے تھے آج وہ بہترین ادیب بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ سر جھکا کر یہ جو ہے اعزاز پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے منہاج القرآن کی فکر جو ہے، علامہ برہان فاروقی صاحب وہ شخص ہیں کہ ان کو سمجھنا اور ان کی تحریر کو پڑھنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس فکر کو پوری دنیا کے اندر عملی طور پر قرآن کے اس پیغام کو جو ہے نافذ کر جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب سے ہماری پرانی تعلقات ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، اور اس وقت یہ کافی عرصہ اپنی بیرون ملک علمی مشاغل میں بسر کر کے واپس تشریف لائے ہیں، تو ہماری بھی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے۔ انہوں نے بھی شفقت کی اور ہمیں دعوت دی، تو ہم یہاں پہ ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تو اصل میں ایک خانقاہ قادریہ ہے، تو یہاں پہ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، ماشاءاللہ وہ ہر پہلو پر کام کر رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو ابھی حال ہی میں یہ 2 جولائی کے اندر استنبول کے اندر ایک عظیم کانفرنس، اسلامی کانفرنس ہوئی، جس کانفرنس کے منعقد کرنے کے لیے ایک برٹش کمپنی نے انتظام کیا، برٹش انتظامیہ نے اس کا انتظام کیا۔ پوری کائنات میں سے بڑے بڑے ٹاپ کے انہوں نے سکالر اکٹھے کیے اسلام کے، ان سب ٹاپ کے سکالروں میں 150 سکالر چنا گیا۔ پاکستان سے فقط ڈاکٹر طاہر القادری کا انتخاب ہوا۔ جب ڈاکٹر طاہر القادری استنبول کی سرزمین پہ اس حال کے اندر پہنچا، عرب بھی نظارہ کر رہی تھی، عجم بھی نظارے کر رہا تھا، جب 150 کے اندر تقریریں ہوئی، تقریروں کے اندر پھر چناؤ ہوا، 3 آدمی 150 میں سے چنے گئے، 2 عجم سے، 1 عجم سے، عرب سے اور تھے، عجم سے ایک ہی ڈاکٹر طاہر القادری تھا۔ جب ان تینوں میں چناؤ کیا گیا، صدارت کی کرسی ڈاکٹر طاہر القادری کو پیش کر دی گئی۔ جب خطاب کا سلسلہ شروع ہوا، عجم بھی پیچھے رہ گیا، عرب بھی پیچھے رہ گیا، ڈاکٹر طاہر القادری سب کو بات کر گیا۔ ارے فخر ہے پاکستانی قوم
हूं तुम्हें ये फख्र है कि इस गए गुजरे दौर के अंदर अल्लाह करीम ने इतना एहसान तुम्हें अदा किया है कि जो अरबो अजम में कायनात के इंटरनेशनल सतह पे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाए, इस्लाम की हकानियत पे कभी पीठ नहीं लगने देगा, कभी शर्मसार नहीं आपको होने देगा। इतना अजीम इंसान आपको अल्लाह करीम ने अदा किया है, कदर करो उस इंसान। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बोलना मुमकिन ही नहीं। ये लोग जो हैं ये कहीं सदियों बाद पैदा होते हैं और सदियां इनकी मकरूज हो जाती हैं, फिर सदियों तक इन पर काम होता रहता है। ये कैसे मुमकिन है कि आज मैं और आप डॉक्टर साहब की शख्सियत, डॉक्टर साहब के इल्म और डॉक्टर साहब के बारे में कोई बात कर सकें। मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब इसलिए हूं कि मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सदी में सांस ले रहा हूं। ये मेरे लिए एजाज है। हमारे हिसाब से जी पिछले 7.25 साल में किसी मशाइख को या किसी मौलवी को या किसी खानका के आदमी को हमारे लोगों ने इस तरह बैठ के कभी भी नहीं सुना। और नवाज की बारगाह में इस तरह सदर ने तकरीर की कि पिछले 800 साल में कोई भी मौलवी या मशाइख या कोई भी सज्जादा इस तरह वहां के लोगों को सारा खितबा मेरा हज़रत अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के लिए, सिर्फ इस हस्ती के लिए वल्लाह बिल्लाह सुम्मतल्लाह अकल से ये बात नहीं करता, बल्कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में से इनको खलक मिलते हुए देखा। आपने फरमाया है कि ये अल्लामा ताहिरुल कादरी मेरा नूर नजर है, इसको मैंने तजदीद बिल्लत के लिए भेजा है। वल्लाहि बल्लगनी अन उसल्लिम अलैकुम, कसम बिल्लाह बल्लगनी इन्नी असल्लिम इलैकुम वअक़ूल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मिन लदा रसूलिल्लाह अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। और सबसे बड़ी बात जो इस अजीम मुस्तफ़वी मेहमान खाना के लिए हुजूर शेख ने फरमाई, आपने फरमाया कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए सलाम भेजा है। अब गुफ्तगू के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हजरत अल्लामा गुलाम असगर सदीकी साहिब, सदर नईमिया एसोसिएशन। एक नाम नेहाद मुफक्किर ने हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हवाले से जब कुछ नाजेबा और नागुफ्तबे कलमात कहे थे, बातें करने वाले तो हमारे यहां बहुत होते हैं, हर एक, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लोग बातें बहुत करते हैं हुजूर शेखुल इस्लाम के हवाले से, मगर हम देखते रहे कि शायद कोई और भी इस तरफ कदम उठाएगा, मगर मैं आप उलमा दोस्तों की मौजूदगी के अंदर ये बात करना चाहता हूं, आप ईमान से बताएं उस नाम नेहाद मुफक्किर का हुजूर शेखुल इस्लाम के अलावा किसी और ने भी जवाब दिया है? बावाज़े बुलंद बोलिए ना। उस पुरइसरार का अगर जवाब दिया है तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने 12 घंटे तवील खताब के अंदर उसका ऐसा जवाब दिया है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया है। शामिल मजलिस, भाइयों, अजीज दोस्तों, अजीज बहनों,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج پہلی مرتبہ یہاں پر حاضری ہوئی۔ حضرت ملا پروفیسر صاحب نے یاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں برکتیں فرمائے۔ وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے عظیم مذہبی اسکالر ہیں، اس میں کچھ شبہ نہیں، اور مفکر اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، مسلک اہل سنت کے عالمی ترجمان ہیں، اور بانی اور چیئرمین ادارہ و تحریک منہاج القرآن ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی جان کی حفاظت فرمائے اور ان کے اس عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، مبغض کے بغض سے بچائے، شریر کے شر سے بچائے، اور سرکار مدینہ کا سچا اور پکا غلام بنائے، اور سرکار غوث اعظم کے دروازے کا پٹا ہمیشہ ان کے گلے میں رہے۔ ایک تبدیلی لانے والا اللہ ہے، وہ بڑا شان والا ہے۔ بے شمار ہم وہ شاہ سوار بھی دیکھتے تھے جو دیکھے ہیں، جو کبھی کبھی طاہر القادری کے لیے رکاوٹیں بھی بنتے آئے، لیکن آج بے فضل تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہی سے ہی حقیقت کی باتیں کہلواتا ہے، انہی کے زبان سے سچائی کی باتیں کہلواتا ہے۔ سچائی سچائی ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، بناوٹ کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج اگر ہم سے سنیوں سے سوال کیا جائے کہ آپ اپنے جماعت سے ہمیں ایک بندہ دیں، ایک عالم دین دیں، ایک پروفیسر دیں جو عالم اسلام کی نمائندگی کر سکے، تو میں یقینی طور پر یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری میں سے ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، ہم انہیں کو پیش کریں۔ اور اس میں ایک اللہ کے گھر میں بیٹھنا عبادت ہے، اور ایک اس مفکر اسلام اور قائد انقلاب فقیہ العصر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر القادری، جو کہ 58 ایئر کے ہو گئے، اور ان کا کام یہ صدیوں سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں خصوصیت کے ساتھ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں بھی گئے، اگر اس وقت اسلام کے نام سے، انقلاب کے نام سے کام نظر آتا ہے تو مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر اتنی وسعتیں آ جاتی ہیں کہ اگر عمر کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی نظر آتی ہے، اور اگر کام کو دیکھا جائے تو وہ صدیوں پر محیط نظر آتا ہے۔ اور بالکل یہی نقشہ علامہ طاہر القادری صاحب کا زندگی کا ہے، اور صرف کسی ایک میدان میں نہیں، اگر تقریر کا میدان ہو تو وہ تقریر کے شاہ سوار نظر آتے ہیں، اور اگر تصنیف کی بات ہو تو وہ کئی کتابوں کے، بلکہ ابھی بتایا گیا 1000 کتابوں کے مصنف لگتے ہیں، اور اگر کسی سیاست کا میدان ہو تو وہ سیاست کے اندر اس میدان کے ایک روشن ستارے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ تمام خصوصیات اور یہ تمام خصوصیات کا جامع ہونا، یہ اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے علماء پیدا کرنے، تو نے اونچی آواز سے کیا کہو، تو نے علماء پیدا کرنے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے دوستو۔
یہ ڈیوٹی مدینہ پاک سے لگتی ہے. ہمارا ایمان ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. میں ادھر نہیں جانا چاہتا. میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ سٹیج پہ جید علماء تشریف فرمائیں، میں ان کا خادم ہوں، اور علماء کے زمرے میں اگر میرا نام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے. پیچھے ذرا چلے جائیے نا. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو آپ کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، ینگ تھے، اور انہی کے دور میں بڑے بڑے علماء موجود تھے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت موجود تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی لگائی. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ جو یہاں ایک ہندوستان سے میر علی آیا ہے اس سے کہو فوراً ہندوستان واپس چلا جائے، میں اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے. آپ نے سوچا کہ میں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو بہرحال مختصر پھر دوبارہ حکم آیا تو آپ نے پیغام یہ فرمایا، میرے علی صرف جا کر ہندوستان میں بیٹھ جا، تیرے بیٹھنے سے ہی رب تعالیٰ فتنے کو ختم کر دے گا. تو میری یہ بات مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاہر القادری صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اور خود مدینہ پاک سے ڈیوٹی لگ گئی کہ جہاں جہاں باقی علماء نہیں جا سکے، طاہر القادری ہم تیری ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچا. اب میں تجدید دین کرنے والے سارے عالم کے اندر پھیل کر کے کرنے والے، جب کسی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا کام کیسا ہے. کام کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے. تو میں وہ لقب نہیں دینا چاہتا سمجھے کہیں، لیکن کام خود بتلا دے گا کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے. اب وہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ القدسیہ، اگر گفتگو سے پہلے میں ان کے بارے میں ایک شعر انہی کی نظر کر دوں، موجود ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ جذبات محبت ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں. فَلَيْسَ لِلَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ. اللہ کی ذات کے لیے کسی کے لیے مشکل ہے، سب کے لیے مشکل ہے، لیکن خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک شخصیت میں سارے زمانے کو اکٹھا کر، سارے زمانے کی صلاحیتیں اکٹھی کر. اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. کرام، اللہ رب العزت کا عالم اسلام پر عموماً اور اہل سنت والجماعت پر خصوصاً یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں وہ عظیم علمی اور روحانی شخصیت عطا فرمائی ہے جو بیک وقت جدید و قدیم علوم کا حسین امتزاج ہیں، جو امت مسلمہ کو درپیش مسائل کی نہ صرف نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس کا عملی حل بھی پیش فرماتے ہیں. انہیں اللہ نے کلام پر وہ قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کا کلام دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم اور حسین منظر پیش کرتا ہے، اور لوگ سراپا گوش بن کر ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور جب یہ دلیل پیش کرتے ہیں تو اسے رد کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. حاضرین کرام، شیخ الاسلام نے تحریر و تقریر کی صورت میں ہزاروں کی تعداد میں عقائد، حدیث، تصوف اور جدید موضوعات پر وہ علمی ذخیرہ ہمیں عطا کیا ہے جس سے دور حاضر کے تشکیک زدہ ذہن نکھر گئے، عقیدے کی گمراہی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایمان کو لذت و حلاوت اور کیف و سرور نصیب ہو رہا ہے. بار پھر
یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں اس ہستی کے سامنے، اس شخصیت کے سامنے کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر میں بڑا ہوا ہوں، عمر میں بھی اور جو کچھ پہچان کے حوالے سے بڑا ہوا ہوں، یہ سب قبلہ ڈاکٹر صاحب کا فیضان ہے۔ میں برملا اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ علمی فیضان تو ایسا ہے کہ مجھ جیسے تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے شہنشاہ بن گئے، لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، شہنشاہ ہوتے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب شہنشاہ بھی ہیں اور شہنشاہ گر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے کہ آج مجھے ایک بار پھر حضرت قبلہ کی دست بوسی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جو غم، امت کا غم انہوں نے اپنایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے قلب میں عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ اگر ہمیں عطا ہو جائے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ طاہر القادری کسی اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقے، ایک گروپ، ایک کمیونٹی کی بھی راس نہیں، اس لیے کہ جس طرح خدا کا بنایا ہوا سورج سب کا ہے، خدا کا عطا کردہ چاند کی روشنی سب کی ہے، اگر چاند سب کا ہے، سورج سب کا ہے، تو شیخ الاسلام شخصیات کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسی شخصیات روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، صدیوں بعد ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو اہل بیت کا ادب بھی بتاتی ہیں اور عشق مصطفیٰ کا سلیقہ بھی سکھاتی ہیں۔ آن تہجد گزار بن گئے تھے، یہ ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اور ان کے خطابات نے دنیا کے اندر عقائد و اعمال کے اندر ایک اصلاح اور ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مردہ دلوں کو وہی زندہ کر سکتا ہے جو خود زندہ ہوتا ہے۔ میں قلندر لاہوری کا سہارا لیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، چونکہ وہ خود زندہ دل ہے اور زندہ دل ہی دوسرے دلوں کو زندگی عطا کر سکتا ہے۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، اور مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ خطابات اور بھی کرتے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کی جو لو پروفیسر صاحب جگاتے ہیں وہ مشکل ہی سے کوئی جگا سکتا ہے۔ آنکھوں میں جو آنسو ذکر امام حسین سن کر جو پروفیسر صاحب کی زبان سے آتے ہیں وہ بہت کم آتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہمیں ایسے اہل علم کی قدر کرنی چاہیے۔ شیخ احمد الزبیدی سے آپ سوریہ شام سے تعلق رکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے والد گرامی ابو حنیفہ صغیر چھوٹے امام ابو حنیفہ کے لقب سے ملقب تھے۔ تشریف لا رہے ہیں شیخ احمد الشيخ محمد طاهر القادري، وقد أسس الآن مجددا، هذا قول الشيخ الكيلاني، وقد أسس الشيخ طاهر القادري مؤسسة إسلامية قرآنية عالمية اسمها منهاج القرآن، فتعال ندعو للشيخ محمد طاهر القادري ولمنهاج القرآن بالتوفيق.
والحمد لله يثلج الصدر أن نرى هذه الجموع الغفيرة من السادة العلماء ورجال الله الأتقياء يهرعون إلى منهاج القرآن، يلبون دعوة الشيخ محمد طاهر القادري، وقد انتشر وشاع اسم منهاج القرآن في الآفاق في آسيا وأفريقيا وأوروبا وفي المشرق والمغرب، فهذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، ونحن نتوجه إلى الشيخ محمد طاهر القادري بأسمى الاحترام والتبريك بهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وذلك بفضل تقبل الله سبحانه وتعالى دعوات الشيخ الكيلاني لمريده الشيخ المخلص العالم الصالح الشيخ محمد طاهر القادري حفظه الله. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما فيه عزة الإسلام وملة الإسلام والأمة المحمدية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اور میری گزارش ہوگی پھر علامہ صاحب سے کہ اگر میرے دل کی آواز اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس صدی میں ایک مجتہد دے دیا، اللہ نے دے دیا ہمیں. اب ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے پیچھے اپنے تمام فورس ان کے پیچھے لگا لیں، کھڑے ہو جائیں ساتھ. کیوں؟ ان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے، ہمارے ذمہ نہیں لگایا گیا، ان کے ذمہ لگایا گیا. یہ ڈیوٹی مجتہد کی، ہم نے صرف سپورٹ کرنا ہے، پیچھے کھڑا ہونا ہے. تو جتنی تمام علمی اور یہ جو کاروائیاں ہیں وہ ہم سے بدرجہ بہتر طریقے سے علامہ صاحب کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہی از اے گفٹڈ مین، دیر از نو ڈاؤٹ. یعنی مجدد ہمیشہ ہی از اے گفٹڈ مین، عام بندہ نو سوری. تو سنس ہی از اے گفٹڈ مین، واٹ وی شوڈ ڈو، وی او اٹ ٹو ہم. جو بھی کچھ فرماتے ہیں، بلکہ میں انہی سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ مختلف درسوں کی بات کریں کہ خانقاہوں پر درس، ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے منہاج القرآن. ان کی شاخیں ہم کیوں وہاں کھول دیں؟ ہمارا سینٹرل سلیبس ہو، ایک ہی سلیبس جو پورے ملک میں ایک ہی سلیبس پڑھایا جائے، کلاس 1 سے لے کر PhD تک. مرکز ہمارا یہ ہو. فنکشن جو ہے یہ طاہر القادری صاحب نے اس طریقے سے یہاں پر تعلیم پھیلائی کہ آج یہاں مردوں سے زیادہ خواتین بیٹھی ہیں کہ اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے طاہر القادری صاحب کا وہ اسلام، وہ ان کا رویہ جو ساری دنیا میں اپنے مذہب کو ٹالرینٹ اور اپنے مذہب کو یہ بتاتے ہیں کہ پرامن مذہب ہے اور ساری دنیا میں تعلیم کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک میں تعلیم پھیلائے. جو آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے نہ تو آپ کو کسی پرمٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی اور آپ کا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ فون کر کے سفارش کر سکتے ہیں کسی منسٹر کو یا کچھ، وہ نہیں ہے. لیکن آپ ان کی عزت منسٹروں سے اور ان لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی میں کچھ ہے. جہاں تک امن کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت جدوجہد کی ہے اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس کا اگر اس دنیا میں صلہ نہ ملے تو اگلے جہاں تو ضرور ملے گا. اور یہ وہی کرتے ہیں کہ جن کو دنیا سے لالچ نہ ہو. کتابوں میں علامہ صاحب کی وہ کتابیں دیکھیں جو انہوں نے اسلام اور سائنس سے متعلق لکھی ہیں، جو انہوں نے کائنات کے بننے اور کائنات کے آگے بڑھنے کے متعلق قرآن سے اشاروں کا ذکر ایک مجموعہ میں کیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کی جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس مقام پر جبکہ لوگوں کو مایوسیاں چھائی ہوئی ہیں، مجھے ایک آدمی اور ایک ادارہ اپنے تئیں ہر چیز سے لاپرواہ ہو کر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. اندھیرے کی شکایت کرنے کے بجائے جو بھی شمع جلا سکے وہ اس
دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی محبت بھی دیکھی، اور خاص طور پہ ان کا جو رتبہ ہے مسلم امہ کے اندر دین کے حوالے سے، کہ باہر میں نے بہت سے ملکوں میں لوگوں کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمیشہ ان کو شیخ الاسلام کے رتبے سے انہوں نے مخاطب. ان کی جو پبلیکیشنز تھیں، ان کی جو بکس تھیں، میں حیران ہو گیا ڈاکٹر صاحب نے اتنا زیادہ کام کیا ہے، اسلام پر کام کیا، قرآن پر کیا، سنت پر، حدیث پر، اتنی زیادہ کتابیں لکھی، اور میں ان کی پرسنل لائبریری وزٹ کی، ان کے لیکچرز کی کیسٹس میں نے دیکھی، تو میں تو بہت زیادہ. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت پہ یہاں ہم لوگ آئے ہیں تو انہوں نے ابھی ہمیں ڈفرینٹ شعبات دکھائے ہیں، تو کافی ڈیولپڈ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں خدا ان کو کامیابی دے، اور بڑا اچھا لگا ان کا مطلب یہ کام دیکھ کے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر امن کا پیغام ہر جگہ دینا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب تو بالکل اپنا کام کر رہے ہیں، مگر کہ جو باقی لوگ ہیں اگر وہ بھی سچے دل سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں، یہ پیغام ہر کسی کو دیں، انشاءاللہ پاکستان میں یہ مسائل بہت جلد ختم ہو جائیں. ہے. اور میں نے وہ جلو کے جلو بھی دیکھے ہیں جو پروفیسر صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے امہ کی بات کی، اور جو پروفیسر صاحب کی جو جتنا بھی انہوں نے اب تک کام کیا ہے، جتنی بھی محنت انہوں نے اس پہ کی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی، چونکہ امہ کے اتحاد کے بغیر جو اصل کامیابی ہے اس کا حصول کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. پروفیسر صاحب کی جو اب تک کی جتنی بھی اس حوالے سے کوششیں ہیں وہ نہایت ہی قابل تحسین ہیں، اور اس پہ جتنی بھی ان کے لیے دعا کی جائے، جتنا بھی ان کا ہاتھ بٹایا جائے، اور جتنا بھی ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائے، میں سمجھتا ہوں. مجھے اتنا علم ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملا، ان کا جو اورا تھا، ان کی جو پرسنالٹی کا جو وف آئی وڈ سے جو میں نے محسوس کیا اپنے جسم میں، دیٹ واز فینٹاسٹک. سو دس مین از پیور، دیٹس واٹ مائی مائنڈ ٹولڈ می. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کو بہت ساری زندگی دے، تاکہ وہ اپنا کام جو ہے اس کو آگے تک لے جا سکیں، اور وہ لوگ جو بھی اندھیروں میں ہیں ان تک ان کا میسج پہنچے، اور ہمارے خوبصورت مذہب اسلام کا میسج جو ریئل میسج ہے وہ پہنچ پائے، جو کہ اس کی روح ہے. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارک کا واقعہ ہے. ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم کی عمارت سے نکل کے جامع مسجد امیر السالکین، وہاں جو دارالعلوم کے بالکل سامنے ہے، وہاں آپ تشریف لا رہے تھے. اور ظہر کی نماز بھیرا شریف گرمیوں میں صحیح اس کو برودت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. آپ تشریف لائے، وہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے. سخت گرمیوں کا موسم ہے، اور پتلے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، تہمد مبارک باندھا ہوا آپ نے. آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بڑے تگڑے قسم کے مولوی صاحب نظر آئے. انہوں نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور ایک کاغذ اٹھایا ہوا ہے. حضور میرے یہ نام ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوں. اور آتے ہی انہوں نے 90 ڈگری پہ بات کرنی شروع کر دی. میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ دیکھیں طاہر القادری صاحب کو فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ دیکھیں فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں. وہ پھر آگے بڑھتے ہیں، حضور فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد چند قدموں پہ رہ گئی، آپ نے اس کا بازو پکڑا. آپ نے بازو پکڑا اور کہا، مولانا ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اہل سنت کا عظیم سرمایہ ہے، جو مدتوں بعد اللہ جل مجدہ میرے آقا کی امت کو عطا فرماتا ہے. بس میرا یہی فتویٰ ہے. میں دیکھتا رہا،
کبھی وہ دائیں کبھی بائیں، حضور فلاں نے یہ کہہ دیا، آپ نے پھر بازو پکڑا، میں فلاں کا جواب دہ نہیں ہوں، محمد کرم شاہ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میرا یہ فتویٰ تھا ہے اور اس کے لیے میری دعائیں رہیں گی۔